یحییٰ خان نے مجھے بزدلی کا طعنہ دیا، حالانکہ میرا فوجی ریکارڈ سب کے سامنے ہے اور میرے پاس بہادری اور اعلیٰ کارکردگی کے جس قدر تمغے ہیں وہ اس کا ثبوت ہیں، اور مجھے بطور کمانڈر اپنی تیزی اور بہادری کے لیے ٹائیگر کہا جاتا تھا۔ بزدل یحییٰ خان خود تھا، جو مشرقی پاکستان پر فوجی ایکشن کا حکم دینے کے بعد اس حد تک خوفزدہ تھا کہ اس کے کہنے کے مطابق یہ ایکشن اس وقت شروع نہ کیا گیا جب تک اس کا طیارہ کراچی نہیں پہنچ گیا۔ دوسرے افسر اس کے گواہ ہوں گے کہ یہ ہدایت یحییٰ خان نے اس لیے دی تھی کہ فوجی ایکشن کی خبر ملنے پر کہیں بھارتی طیارے اس کے طیارے کا محاصرہ نہ کر لیں۔ پھر اس کی بہادری اس بات سے واضح تھی کہ میرے سپرد جو کام کیا گیا وہ ہتھیار بند بنگالیوں اور بھارتی فوج سے لڑنا اور مشرقی پاکستان کے کسی علاقے کو بھارت کی دست برد سے بچانا تھا تاکہ وہ اس علاقے میں نام نہاد بنگلہ دیش قائم نہ کر سکے۔ ٹیکا خان کی طرح میں مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نہیں تھا اور نہ سول آبادی سے میرا کوئی واسطہ تھا۔ شہریوں کو پکڑنا، قید کرنا، کوڑے لگانا، پھانسی دینا، چھاپے مارنا، کرفیو لگانا، امن کمیٹیاں بنانا، پولیس کی چوکیاں قائم کرنا یا شہری آبادی پر کسی قسم کی کارروائی میرے دائرۂ اختیار میں نہ تھی۔ چنانچہ ستمبر 1971 سے پہلے مشرقی پاکستان میں جس قدر ظلم ہوا یا جو تباہی اور بربادی ہوئی اس کے ذمہ دار جنرل یعقوب وغیرہ ہیں یا براہ راست جنرل ٹیکا خان یا یحییٰ خان ہیں۔ میں نے اپنا کام انجام دیا، سرحدوں کو سنبھالا اور معاملات کو اس حد تک قابو میں کیا کہ سیاسی حل کے لیے فضا پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد جیسا کہ بار بار تجویز کیا گیا کہ یحییٰ خان کو ہم نے دعوت دی کہ وہ خود مشرقی پاکستان آئیں اور سیاسی صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کریں، لیکن ہمارا یہ جعلی صدر اور سپریم کمانڈر فوجی ایکشن کے بعد سقوط ڈھاکہ تک ایک بار بھی مشرقی پاکستان نہیں آیا، اور یوں لگتا تھا کہ اس نے اس علاقے کو یکسر فراموش کر دیا ہے۔ کبھی اس کے متعلقہ لوگوں سے پوچھتے تو جواب ملتا کہ وہاں حالات ٹھیک نہیں، حالات وہاں ایک برس سے خندقوں میں سونے والے پاکستانی فوجیوں کے لیے بھی خراب تھے۔ کیا اسے ہم سے زیادہ خطرہ تھا؟ اور کیا جوان جو مشکل ترین حالات میں سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنا خون دے رہے تھے، کسی کے بیٹے، کسی کے بھائی اور کسی کے شوہر نہ تھے؟ یحییٰ خان کے بقول رحیم اور گل حسن دونوں بھٹو کے دوست تھے، اور ضرور بھٹو ہی نے ان کو جنگ نہ کرنے پر اکسایا ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسے بھٹو اتنا ہی ناپسند تھا جتنا کہ وہ بعد میں اپنا ہر الزام اس کے سر ڈال کر معصوم بنتا رہا، تو اس نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ گل حسن اور رحیم بھٹو کے دوست ہیں انہیں کیوں کلیدی حیثیتوں میں فوج پر مسلط کیا؟ کیوں ان تینوں کو چین بھیجا؟ کیوں انہیں تبدیل نہ کیا؟ اصول تو یہ تھا کہ جنرل حمید جو بری افواج کا کمانڈر ان چیف تھا چین جاتا، کیونکہ فضائیہ کا کمانڈر ان چیف رحیم بھی چین گیا تھا، لیکن یحییٰ خان نے گل حسن کو رحیم اور بھٹو کے ساتھ چین کیوں بھیجا؟ یحییٰ خان کے بقول 1965 کی جنگ میں چھمب اور جوڑیاں میں اس نے ایڈوانس کیا تھا، جو غلط ہے۔ یہ اعزاز اختر ملک کو جاتا ہے، اور یہ بھی غلط ہے کہ بقول اس کے وہ اخنور لینے میں اس لیے کامیاب نہ ہو سکا کہ موسیٰ خان نے اس سے کہا لاہور زیادہ ضروری ہے، چنانچہ یحییٰ خان کو عظمت حیات بریگیڈیئر لاہور بھیجنا پڑا۔ عظمت حیات کا بریگیڈ لاہور بھیجنا پڑا۔ یہ بات ریکارڈ پر موجود ہوگی کہ عظمت حیات کا بریگیڈ لاہور نہیں آیا تھا اور سیالکوٹ بھی 2-3 دن بعد پہنچا تھا۔ یحییٰ خان کے پاس اخنور فتح کرنے کا وقت بھی تھا اور ذرائع بھی، لیکن اہلیت کہاں سے آتی؟ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور۔ یحییٰ خان نے اپنی ذاتی زندگی کے حالات بیان کرتے ہوئے بھی واقعات کو بدلا۔ موصوف کہتے ہیں کہ وہ کوئٹہ سٹاف کالج میں انسٹرکٹر تھے کہ سکھوں نے کالج کی لائبریری کو آگ لگانے کا منصوبہ بنایا۔ یحییٰ خان صاحب بقول ان کے رائفل لے کر لائبریری میں سو گئے اور لائبریری کو بچا لیا۔ جس شخص نے لائبریری کا چارج لیا اس کا نام امیر عبداللہ نیازی ہے، جو اس وقت میجر تھا اور اب آپ کے سامنے ہے، اور یہ بات بھی فوجی ریکارڈ میں محفوظ ہوگی کہ ایک ہندوستانی ایسائی وہاں لائبریرین تھا۔ چابیاں خود میں نے اس سے حاصل کیں، اور یحییٰ خان، میجر اشرف علی شاہ اور کیپٹن اسحاق کی موجودگی میں بلوچ ریجمنٹ کے کچھ سپاہیوں کو وہاں متعین کر دیا۔ آپ ہی فیصلہ کیجیے کہ بلوچستان میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور بلوچ خود اتنی بہادر قوم ہیں کہ وہاں سکھ کیسے آگ لگا سکتے تھے، اور اس علاقے میں ایک آدھ کے سوا شاید ہی کوئی سکھ افسر ہو
جو کورس کرنے آیا ہو اور شہری آبادی میں سکھوں کا وجود ہی نہ تھا۔ اپنے بارے میں بہادری کی جو ڈینگیں یحییٰ خان نے ماری اس کا ایک بھی ثبوت ریکارڈ پر نہیں۔ انگریز کی جنگ میں موصوف جنگی قیدی بن گئے، کشمیر میں میجر بنا کر بھیجے گئے تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ غفار مہدی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ موصوف شراب پی کر خواتین کی بے حرمتی کے لیے کسی کے گھر میں گھس گئے تھے اور بامشکل ان کی جان بچائی گئی۔ 1965 کی جنگ میں چھمب جوڑیاں اختر ملک اور یحییٰ خان کو بھیجا گیا تو اخنور نہ لے سکا۔ بعد میں دعویٰ کیا کہ ان سے فوج واپس منگوا لی گئی تھی، جو حقیقت کے خلاف ہے۔ حالانکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہندو ایمیونیشن جلا کر واپس جا رہے تھے۔ مشرقی پاکستان میں ایکشن کے بعد بھول کر بھی ادھر کا رخ نہیں کیا۔ سکوت ڈھاکہ پر اعلان کیا کہ مغربی پاکستان میں لڑائی جاری رکھیں گے، اور اس وقت تک یہ نہیں کہا کہ وہاں نیازی نے میری بات نہیں مانی، بلکہ یہ کہا کہ مقامی کمانڈروں کے سمجھوتے کے تحت ہتھیار ڈال دیے گئے ہیں، مگر اس طرف ہم جنگ جاری رکھیں گے۔ پھر 2 ہی دن میں جنگ بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ حالانکہ یہاں سے پوری قوت کے ساتھ حملہ کیا جاتا تو مشرقی پنجاب پر قبضہ کیا جا سکتا تھا، مگر ڈویژن جہاں تھا وہیں حکم کا انتظار کرتا رہا اور یحییٰ خان صاحب نشے میں ڈوبے رہے۔ مشرقی پاکستان میں شکست کا ایک ہی جواب ہو سکتا تھا کہ مغربی پاکستان کی طرف سے پاکستان کی فتح، لیکن یہاں کیا ڈرامہ ہوا کہ 3 دسمبر کو ہوائی حملے سے رات کے وقت آغاز کیا گیا اور صبح تک بری فوج کے آرمرڈ کور انتظار ہی کرتے رہے، حالانکہ اس ہوائی حملے کی آڑ میں انہیں آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ ایک بار ادھورا سا ہوائی حملہ کر کے گویا بھارت کو گرین سگنل دے دیا گیا کہ پاکستان نے اعلان جنگ کر دیا، اب آپ ڈھاکہ اور چٹاگانگ پر کھلم کھلا بمباری کر سکتے ہیں اور ہم مزید آگے نہیں آئیں گے۔ مغربی محاذ پر ہمارا منصوبہ یہ ہوتا تھا کہ مشرق کا دفاع مغرب سے ہوگا، یعنی مشرق میں تھوڑی سی فوج ہوگی جو دفاعی لڑائی لڑے گی، باقی سب کچھ مغرب میں ہوگا جہاں سے بھرپور حملہ کیا جائے گا اور ہم بھارت کے علاقے میں دور تک گھس جائیں گے۔ اس سے 2 باتیں ہوتی: مشرقی پاکستان سے بھارت کو فوجیں ہٹانا پڑتی، سیز فائر کے وقت جو علاقہ اس نے مشرق میں چھینا تھا اسے مغرب میں اپنے علاقے سے بدلنا پڑتا۔ مشرقی پاکستان میں بھارتیوں کی 12 ڈویژن کی نفری سے لگ بھگ فوج، 200 کے قریب ہوائی جہاز، 6 ریجمنٹ کے لگ بھگ ٹینک، 1200 ہیلی کاپٹر، نصف سے زائد نیوی ایئر کرافٹ ہمارے خلاف پرسرے پیکار تھے۔ مغربی پاکستان میں ہماری اور ان کی برابری تھی، بلکہ ٹینکوں میں ہمارے پاس زیادہ قوت تھی۔ اسلام کی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ ہماری اور دشمن کی برابری تھی، ورنہ اس سے پہلے ہمیشہ دشمن ہم سے کئی گنا زیادہ ہوتا تھا۔ مثلاً مشرقی پاکستان میں ایک مقابلے میں 20 کی تعداد میں ہمارے خلاف تھی اور عوام بھی ہمارے حق میں نہیں تھے۔ مغربی پاکستان میں کوئی اور جرنیل ہوتا تو بھارت کا سینہ چھلنی کر دیتا۔ وہ اس قابل یقیناً تھا، اس کے پاس ذرائع تھے، اس کو نہ پیچھے سے خطرہ تھا نہ دائیں یا بائیں سے۔ عوام اس کے پیچھے کھڑے تھے اور ملک کے عقب میں اسلامی ممالک تھے جہاں سے راستہ کھلا تھا۔ درجنوں جرنیل، ایئر مارشل، ایڈمرل، تمام فیکٹریاں، ساری سپلائی یہاں تھی، مکمل تیاری بھی تھی، فوجیں اپنے مقررہ علاقوں میں موجود تھیں اور 6 کمانڈر تجربہ کار اور اہل تھے۔ کمی تھی تو صرف ایسے قائد اعلیٰ کی جس میں ہمت و جرات، بہادری اور حب الوطنی ہو۔ کاش اس وقت یحییٰ کی بجائے کوئی دوسرا سپریم کمانڈر ہوتا تو آج برصغیر کا نقشہ اور تاریخ مختلف ہوتی۔ صدیوں کے بعد ایسا موقع نصیب ہوا تھا جو یحییٰ خان کی نیخلی کے باعث ضائع ہو گیا۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہاں لاہور اور دوسرے شہروں پر بھارتی طیارے دندناتے پھرتے تھے اور کوئی انہیں پکڑنے والا نہ تھا۔ الٹا پاکستانی عوام کو یہ تاثر دیا گیا تھا کہ ہمارے پاس ایسے جہاز نہیں جو بھارتی جہازوں کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، اور ایسا پروپیگنڈا محض اس لیے کیا گیا کہ پاکستانی قوم مایوس ہو کر شکست کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائے۔ بھیڑوں کی وہ فوج بہتر ہے جس کا سربراہ شیر ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ شیروں کی فوج پر بھیڑ سربراہ بن جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری فوج شیروں کی تھی، لیکن یہاں اس کا سپریم کمانڈر ایک بھیڑ تھا اور اس کے ساتھ شامل 40 چوروں کا ٹولہ جو جنگ کرنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ مشرقی پاکستان کو الگ کر کے مغربی پاکستان میں اپنی مطلق العنان حکومت بنانے کے خواب دیکھ رہا تھا، اور یہ ساری منصوبہ بندی اسی لیے کی گئی تھی۔
اس سے بڑا ستم اور کیا ہو سکتا ہے کہ مغربی سرحد پر حملہ بھی ہم نے کیا اور 10 دن بعد ہمارے ہی 5000 مربع میل بھارت نے قبضے میں لے لیے۔ کیا فوج کی تاریخ میں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ حملہ آور علاقہ لینے کے بجائے ہاتھ سے دے دے؟ پھر یہ کہ فوجی علاقے سے سول آبادی، غلہ اور مویشیوں کا انخلا کیوں نہ کیا گیا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پھکلیاں اور شکرگڑھ سے مسلم آبادی کا علاقہ، غلہ اور مویشی مسلمان خواتین سمیت بھارت کے قبضے میں چلے گئے۔ کیا منصوبہ بندی کرنے والے اندھے تھے کہ انہیں لڑائی کے علاقے سے سول آبادی کو نکالنے کا بھی خیال نہ رہا، یا یہ پاکستانی قوم کو ذلیل و رسوا اور بھارت کی برتری کا احساس دلانے کا ہتھ کنڈا تھا تاکہ وہ مشرقی پاکستان کی شکست کو ذہنی طور پر قبول کر کے بھارت کے مقابلے کا خیال دل سے ترک کر دیں اور اپنے علاقے کو بچانے اور 5000 مربع میل واپس لینے کو ہی آئندہ حکومت کا کارنامہ سمجھے؟ بھارتی نہ صرف مکان، اینٹیں، نل، ٹیوب ویل اور ملبہ لے گئے بلکہ کھڑی فصلیں کاٹ لی گئی، کتنی عورتیں بے آبرو ہوئی، کتنے گھرانے لوٹے۔ کیا یہ سب یحییٰ خان کی ذمہ داری نہ تھی؟ مگر اسے شراب و شباب سے فرصت ملتی تو وہ ادھر خیال کرتا۔ میں نے کھلم کھلا کہا تھا کہ مغرب میں حملہ نہ کرنا تاکہ جنگ نہ ہو اور میں یہاں دفاع کر سکوں، لیکن یہ حملہ کیا گیا اور وہ بھی ادھورا تاکہ مجھ پر بھارتی فوج بھرپور اور فضائی حملہ کر کے مجھے مکمل بے دست و پا کر سکے۔ اگر یہاں حملہ نہ ہوتا تو میں طویل عرصے تک بھارتی فوج کو روک سکتا تھا، لیکن اعلان جنگ کے بغیر بھارتی فوج مجھ پر بھرپور فضائی حملہ نہ کر سکتی تھی۔ مگر پھر اگر حملہ کیا گیا تو مشرقی پاکستان پر قبضہ کیا جاتا۔ کیا میں اسے محض نالائکی سمجھوں یا گہری سازش جس کے تحت مجھے مشرقی پاکستان میں بھارت کے سامنے ڈالا گیا اور مغربی پاکستان کے عوام کو یہ تاثر دیا گیا کہ شکست ان کا مقدر ہے، لہٰذا بنگلہ دیش کی علیحدگی اور بھارت کی بالادستی قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہیں؟ پھر اس حملے کا وقت بھی دیکھیے۔ یہ حملہ 21 نومبر کو کیوں نہ کیا گیا جب بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تھا؟ 2 ہفتے تک انتظار کیوں کیا گیا؟ کیا اس لیے کہ ہم نے مشرقی پاکستان پر بھارتی حملہ روک لیا تھا، جس کا ثبوت خود 29 نومبر کو یحییٰ خان کا سگنل ہے جس میں ہمارے مؤثر دفاع کو خراج تحسین پیش کیا گیا؟ کیا ایسے مرحلے پر جب ہم دفاع کر چکے تھے اور بھارت کو اس حملے کی قیمت ادا کرنا پڑ رہی تھی، مغربی پاکستان کی سرحدوں سے حملہ پاکستانی قوم کے خلاف سازش نہیں تھی؟ 3 دسمبر کو جب یہ حملہ ہوا تو بھارت کو مشرقی پاکستان میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی تھی۔ پھر کیا ضرورت تھی اس حملے کی؟ اور اگر کیا گیا تھا تو پھر بھارت میں ہر قیمت پر دور تک گھس جاتے۔ یہ کیا ہوا کہ آپ اپنا بھی 5000 مربع میل علاقہ ہاتھ سے دے بیٹھے اور فوج کے متعدد ڈویژنوں کو آگے بڑھنے سے روکا گیا؟ یحییٰ خان کو یہ بھی معلوم ہے کہ 21 نومبر کو بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تھا، پھر انہوں نے اقوام متحدہ میں کیوں شکایت نہ کی؟ کیا مشرقی پاکستان پاکستان کا حصہ نہیں تھا؟ کیا یہ مشرقی پاکستان کے خلاف میرے اور میرے جوانوں کے خلاف سازش نہیں تھی؟ ہمارے ساتھ یہ ظلم نہیں تو اور کیا تھا؟ فوج کو ذلیل کرنے کا یہ طریقہ کیا یحییٰ خان کے سوا کسی اور کی ذمہ داری ہے؟ کس کس کو بتاؤں ستمگر تیری خاطر، کس کس کی تباہی میں تیرا ہاتھ نہیں ہے؟ اوپر میں نے یہ کہا کہ یحییٰ خان کا دعویٰ تھا کہ وہ اقتدار میں ہوتا تو کبھی بنگلہ دیش کو تسلیم نہ کرتا۔ میں بار بار پوچھتا ہوں کہ مشرقی پاکستان میں یحییٰ نے جنگ کیوں بند کی؟ یہاں انہیں لڑنے میں کیا مشکل درپیش تھی؟ یاد رہے کہ اس وقت یحییٰ خان فوج میں کمانڈر ان چیف تھے اور اس نے تسلیم کیا کہ بھٹو اس کے پاس آیا اور ایوب خان اور موسیٰ خان کو گالیاں دیں اور اسے تجویز دی کہ وہ فوج سنبھالے اور بھٹو سیاسی شعبہ سنبھالے گا اور دونوں ملک کو چلائیں گے۔ کیا یہی حب الوطنی ہے جس کا یحییٰ خان نے ڈنڈورا پیٹا کہ اس وقت کی حکومت میں ڈپٹی کمانڈر ان چیف ہوتے ہوئے بھی وہ ایک معزول شدہ سول وزیر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ سازشیں کرتا، صدر مملکت اور کمانڈر ان چیف کے خلاف گالیاں سنتا اور ملکی اقتدار پر قبضہ کرنے کی تجاویز سن کر بھی یہ ان پر اعتراض کرتا اور نہ حکومت سے شکایت کرتا؟ بطور فوجی افسر اس کا فرض تھا کہ کمانڈر ان چیف کو یہ سب بتائے، ورنہ اس کا کورٹ مارشل ہو سکتا تھا۔ یحییٰ خان کے بقول مشرقی پاکستان میں ملٹری ایکشن بھٹو نے تجویز کیا، نیب پر پابندی بھٹو نے لگوائی، قومی اسمبلی کا اجلاس بھٹو نے ملتوی کرایا، چین نے واپسی پر غلط سلط اطلاعات بھٹو نے دی، گل حسن اور رحیم کو مغربی محاذ پر جنگ نہ کرنے کا مشورہ بھٹو نے دیا، پولینڈ کی قرارداد بھٹو نے یحییٰ خان کو بھیجی تک نہیں، غرض یہ سارے کام بقول یحییٰ خان کے بھٹو نے اس سے کرائے۔
سوال یہ ہے کہ کیا یحییٰ خان بھٹو کا ملازم تھا؟ کیا بھٹو صدر یا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا؟ کیا بھٹو فوج کا سپریم کمانڈر تھا؟ پھر کیا وجہ تھی کہ یحییٰ خان اس کی ہر بات مانتا رہا اور ملک تباہ ہوتا رہا اور وہ بھٹو کی ہر تجویز قبول کرتا رہا؟ یحییٰ شکایت کرتا یا کہ بھٹو نے بار بار اسے دھوکہ دیا اور فلاں فلاں کا کام غلط کرائے، مگر خود ہی اسے چین اور بعد میں سلامتی کونسل میں بھیجا تھا، لیکن آخر میں یہی یحییٰ خان بھٹو کو صدر بھی بناتا ہے اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی۔ پھر خود ہی کہتا ہے کہ میں نے بھٹو سے کہا تھا کہ کیوں میرے فارن آفس میں مداخلت کرتا ہے، تجھے اس ملک کا انچارج تو نہیں بنایا؟ انچارج تو میں خود ہوں اور خود ہی فارن منسٹر ہوں۔ اس سے بڑی نااہلی، غیر ذمہ داری اور وطن فروشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ یحییٰ نے بڑی سادگی سے یہ کہا کہ مجھے تو پولینڈ کی قرارداد کا علم ہی نہیں تھا، حالانکہ ساری دنیا کے ریڈیو چیخ چیخ کر یہ قرارداد بتلا رہے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ بھٹو میری سنتا نہیں تھا اور اس نے مجھے قرارداد کا متن نہیں بھیجا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات سن کر یحییٰ خان کو بری الذمہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ صدر وہ تھا، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر وہ، اور وزیر خارجہ بھی وہ۔ اگر بھٹو اس کی بات نہیں مان رہا تھا تو وہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے کو اس کی جگہ کام کرنے کا حکم نہیں دے سکتا تھا؟ اور کیا اس قرارداد کا متن واقعی پاکستان کے صدر کو کہیں سے نہ مل سکتا تھا؟ تعجب ہے کہ یحییٰ خان نے اس قدر ڈٹھائی سے واقعات کو بدلا۔ بات سیدھی ہے کہ یحییٰ خان بھٹو کی نصیحت ضرور مانتا تھا، لیکن یقیناً بھٹو نے اس کی قیمت ادا کی تھی، شراب و شباب اور شکار کی شکل میں۔ صدر مملکت کو شکار کھلانے پر 30-40 ہزار روپے خرچ ہوتے تھے اور بھٹو آئے دن لاڑکانے میں یہ ڈرامہ رچاتا تھا، جانوروں کا شکار بھی اور ہر قسم کا شکار بھی، اور ساتھ میں صدارت کی بحالی کا وعدہ بھی لیتا تھا۔ یحییٰ خان کی اپنی ذہنیت اس واقعے سے ظاہر ہوتی ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ ایک روز وہ سکندر مرزا کے دفتر میں بیٹھا تھا جو ان دنوں پاکستان کے صدر تھے۔ اس نے سکندر مرزا کی دراز کھولی اور اس کی پرائیویٹ چٹھیاں نکالی۔ ان میں ایک چٹھی بھٹو کی تھی جو بقول یحییٰ خان بھٹو نے اپنے ہینڈ رائٹنگ میں سکندر مرزا کو لکھی تھی اور اسے قائد اعظم سے بڑا لیڈر قرار دیا تھا۔ اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو یحییٰ خان سے بڑا غیر ذمہ دار اور نااہل کوئی نہیں ہو سکتا جو پاکستان کے صدر کے دفتر میں جاتا ہے اور اس کی دراز کھول کر اس کی پرائیویٹ چٹھیاں پڑھتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ حکومت پاکستان نے اس خط کا عکس کرتاز سے ابیز میں شائع کیا تھا اور یہ خط ٹائپ میں ہے، جبکہ یحییٰ خان کا دعویٰ ہے کہ بھٹو نے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں خط لکھا۔ ظاہر ہے کہ یحییٰ خان نے کہیں سے اس خط پر تبصرہ سن لیا اور یہ ساری داستان وضع کر لی۔ پاکستان کے صدر کے میز کی درازیں ہر آنے والے فوجی یا سول افسروں کے لیے کھلی نہیں ہوتی، اور یہ دراز ویسے بھی اس طرف ہوتی ہے جس طرف صدر بیٹھتا ہے، نہ کہ اس طرف جدھر ملاقاتیوں کی کرسیاں ہوتی ہیں۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یحییٰ خان اس وقت کس عہدے پر تھا؟ شاید وہ بریگیڈیئر تھا۔ کیا بریگیڈیئر صدر مملکت کی درازیں کھول کر پرائیویٹ خط کھول سکتا ہے؟ اگر یحییٰ خان کو معلوم ہوتا کہ یہ خط چھپ جائے گا تو یہ بیان بھی نہ دیتا۔ اسی طرح یحییٰ خان کبھی ہتھیار ڈالنے کی بحث نہ چھیڑتا اگر ڈاکٹر مالک زندہ ہوتے۔ چین کے دورے کے بارے میں یحییٰ خان نے کہا کہ میں نے وفد کی تفصیلی رپورٹ نہیں پڑھی، صرف سمری دیکھی تھی، رپورٹ فارن آفس میں ہوگی۔ اس سے بڑی غیر ذمہ داری، فرض ناشناسی اور حماقت کیا ہو سکتی ہے کہ اس قدر اہم مسئلے پر اتنے نازک حالات میں جو وفد چین بھیجا گیا اس کی رپورٹ یحییٰ خان نے ملاحظہ تک نہیں کی، حالانکہ رپورٹ صدر مملکت، سپریم کمانڈر اور وزیر خارجہ تینوں حیثیتوں میں یحییٰ خان کو خود پڑھنی چاہیے تھی اور تینوں اداروں کے پرسنل سٹاف کی طرف سے یقیناً اس کے پاس آئی ہوگی، مگر اسے اپنے مشاغل سے فرصت نہ ہو تو کوئی کیا کر سکتا ہے۔ یحییٰ خان نے بھٹو کو سلامتی کونسل میں بھیجا ضرور، لیکن اپنے انٹرویو میں یہ نہیں بتایا کہ اسے کیا ٹاسک دے کر بھیجا گیا اور 21 نومبر کو حملے کے 20 دن بعد کیوں پاکستان سے بھیجا۔ پہلے کیا سوچتا رہا، اور اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ اگر وہ مجھ سے یعنی نیازی سے یہ توقع رکھتا تھا کہ میں ہتھیار نہ ڈالوں تو مجھے اس کا حکم کیوں نہیں دیا، نیز یہ کہ اگر میں نے اس کی حکم عدولی کی تو فوری طور پر مجھے معزول کر کے کمان جنرل جمشید کے سپرد کیوں نہ کی، جو میرے ساتھ مشرقی پاکستان میں موجود تھے اور میرے نمبر 2 تھے۔ یحییٰ خان آخر مجھ سے کیا چاہتا تھا؟
حالانکہ وہ خود مانتا ہے کہ لڑنا ممکن نہیں تھا۔ مغربی پاکستان میں جنگ سارے وسائل کے باوجود اس نے بند کی، بلکہ پورا ملک گواہ ہے کہ سرے سے لڑی ہی نہیں۔ اس صورت میں میرے لیے اس کے سوا کیا چارہ تھا کہ میں اس کے آخری احکام کے مطابق ہر قیمت پر فوجیوں اور سول افسروں کے ساتھ ساتھ محب وطن پاکستانیوں کی عورتوں کی عصمت اور بچوں کی جان بچانے کی کوشش کروں۔ میں نے ایک حکومت علی ضرور کی کہ بعض مشوروں کے باوجود جو شاید ہیجانی اور حزیاتی کیفیت میں دیے گئے تھے، چند ایک چیزوں کو میں نے برباد نہ کیا، کیونکہ اس طرح بے شمار شہری آبادی جو مسلمان تھی بلا وجہ موت کے منہ میں دھکیل دی جاتی اور بے پناہ جانی و مالی نقصان ہوتا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج بنگالی مسلمان بھارت سے مایوس ہو کر دوبارہ پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو وہ ان نقصانات کے بعد کبھی پاکستان کو اپنا دوست سمجھ کر اس کی طرف اس قدر جلدی نہ لوٹ سکتے۔ اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیر ملکی پراپیگنڈے کے برعکس افواج پاکستان کا کردار کتنا اچھا رہا ہے کہ 25 مارچ سے 10 اپریل کے ایک مختصر عرصے کے بعد، جس میں ٹیکا خان نے قیادت کی، باقی سارے عرصے میں پاکستانی فوج لڑی بھی مگر سول آبادی کے ساتھ کسی قسم کی بدسلوکی نہ کی، اور وہاں سے اس طرح لوٹے کہ آج ہم سے لڑنے والے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ ہم صرف ہتھیار بند لوگوں سے لڑتے تھے، باقیوں کی پوری دیانتداری سے حفاظت کرتے تھے۔ میں نے مشرقی پاکستان کو اپنا ملک سمجھ کر جنگ کی، دشمن سمجھ کر برباد نہیں کیا۔ اگرچہ مسٹر بھٹو نے پاکستانی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے حمود الرحمن کمیشن بٹھایا تھا، لیکن ایک تو اس کمیشن کا دائرہ کار صرف فوجی شکست تھا، جبکہ مشرقی پاکستان کی شکست سیاسی تھی۔ دوسرے، اس کمیشن کے نتائج مرتب کرانے میں بھی بھٹو نے یقیناً انتخابات کی طرح دھاندلیاں کی ہوں گی۔